عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کے امتحانات بھی اچھے سے ہو رہے ہوں گے اور باقی آپ کے امتحان کی تیاری کے لیے حاضر ہیں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے جا رہے ہیں بی اے 6 سیم سے سیکنڈ پیپر یعنی اردو ادب میں تہذیب و ثقافت۔ تو اس ویڈیو میں ہم فی الحال جو بات کرنے والے ہیں وہ آپ کے نصاب میں جو نظمیں شامل کی گئی ہیں تہذیب و ثقافت سے متعلق ان کے بارے میں، ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے یہاں پر کہ آپ کے نصاب میں تہذیب و ثقافت پر مبنی کون کون سی کتابیں شامل کی گئی ہیں۔ تو فی الحال ہمارا فوکس انہی دو باتوں پر رہے گا اور باقی چیزیں ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو فی الحال آپ اس ویڈیو میں جو نظمیں اور شاعر پیش کیے گئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو کتابوں کے نام دیے گئے ہیں ان کو اچھے سے یاد کر لیں، چونکہ یہ ایسا پیپر ہے جس میں آپ کو کتابوں کے نام اور نظموں کے نام بہت زیادہ آپ کے پیپر میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا نام آتا ہے یہاں پر تہذیب و ثقافت کے بارے میں نذیر اکبر آبادی کی نظموں کا۔ تو نذیر اکبر آبادی کی نظم جو آپ کے نصاب میں شامل ہیں وہ ہیں دیوالی اور تیراکی۔ تو ان دونوں نظموں کے نام آپ یاد کر لیجئے گا کہ دیوالی اور تیراکی جو نظم ہیں، یہ دونوں نظمیں نذیر اکبر آبادی نے لکھی ہیں اور یہ آپ کے نصاب میں شامل ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پنڈت برج نارائن چکبس، ان کی جو نظمیں ہیں ان کے نام ہے آصف الدولہ کا امام باڑہ اور خاک ہند۔ دونوں نظمیں بہت اہم ہیں اور دونوں ہی آپ کے نصاب میں شامل کی گئی ہیں، تو ان کو بھی آپ یاد کر لیجئے گا۔ اور جو اگلے شاعر کا نام آتا ہے وہ آتا ہے سرور جہاں آبادی، ان کی بیر باہوٹی اور جمنا، یہ دو نظمیں آپ کے نصاب میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو دو نظمیں ہیں وہ بھی آپ کے نصاب میں شامل ہیں، ہمالیہ اور رام، دونوں ہی اہم نظمیں ہیں۔ اور نمبر 5 کی اگر بات کریں تو فراق گورکھپوری کا نام آتا ہے آپ کے جو نصاب میں شامل ہے۔ ان کی ایک نظم ہے جس کا نام ہے ہنڈولہ۔ فراق گورکھپوری کی پوری سوانح حیات آپ تیار کریں، چونکہ فراق گورکھپوری کی سوانح حیات آپ کو آپ کے اگزام میں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، تاریخ وفات کیا ہے، یہ کہاں پیدا ہوئے اور ان کا پورا نام کیا تھا، اور ان کے بارے میں اور ڈیٹیل کہیں گے انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں اور کون کون سی نظمیں لکھی ہیں اور ان کے مشہور شعر کون کون سے ہیں۔ تو یہ سب آپ فراق گورکھپوری کے بارے میں پڑھیں گے یا پھر اگلی ویڈیو میں ہم ہی آپ کو بتا دیں گے۔ فراق گورکھپوری جن کا اصل نام ہے رگھوپتی سہائے۔ اور آگے چلتے ہیں کچھ نمبر 6 پر، یہاں پر جوش ملی آبادی، ان کی جو دو نظمیں ہیں کسان اور وطن یہ شامل ہیں، ان کو بھی آپ اچھے سے یاد کریں اور ان کے ایک ایک پیراگراف کو بھی آپ اچھے سے یاد کر لیں، سبھی شاعروں کی نظموں کا۔ اور آگے ہے اسرار الحق مجاز لکھنوی، ان کی جو ہے ننھی پجارن آپ کے نصاب میں نظم شامل کی گئی ہے۔ اور ساحل لدھیانوی کی ایک نظم ہے تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، تو اس کا بھی آپ یاد رکھیں۔ اور اگلا نام آتا ہے علی سردار جعفری کا، جن کی ایک نظم اردو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ اور کیفی اعظمی صاحب کی بھی دو نظمیں یہاں پر رکھی گئی ہیں، عورت اور دوشیزہ مالن۔ اور پروین شاکر جن کی دو نظمیں شامل ہیں، جنم اور گوری کرت سنگار۔ اور آگے ہم بات کرتے ہیں نذیر بنارسی، تو نذیر بنارسی کی بھی ایک نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے جس کا نام ہے گنگا کے 3 روپ۔ تو نذیر بنارسی کی بھی پوری سوانح ہیں اور ان کی جو ادبی خدمات ہیں وہ بھی آپ اچھے سے تیار کر لیں، چونکہ ان کی سوانح سے بھی آپ کو سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ کے نصاب میں کون کون سی اہم کتابیں شامل ہیں۔ تو نمبر 1 پر ہے قومی تہذیب کا مسئلہ، جس کے مصنف ہے ڈاکٹر سید عابد حسین۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ قومی تہذیب کا مسئلے کا مصنف کا نام بتائیے، یہ سوال آ سکتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے ڈاکٹر سید عابد حسین کی کتاب کا نام کون ہے۔ تو یہ ہے قومی تہذیب کا مسئلہ، مصنف ہوتے ہیں ڈاکٹر سید عابد حسین۔ اور تو اگلی کتاب آپ کے نصاب میں شامل ہے وہ ہے قرون وسطیٰ میں ہندوستانی تہذیب، اس کے مصنف ہیں گوری شنکر ہیرا چند اوجھا اور اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے منشی پریم چند نے۔ نمبر 3 پر ہے اسلام کا ہندوستانی تہذیب پر اثر، اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر تارا چند اور اس کو اردو میں ترجمہ کیا ہے رحم علی ہاشمی نے۔ اور نمبر 4 پر آتا ہے مسلم ثقافت ہندوستان میں، تو اس کو لکھا ہے عبد المجید صاحب نے۔ اور کچھ نمبر 5 اگر ہم دیکھیں تو کتاب ہے دہلی میں اردو شاعری کا تہذیبی اور فکری پس منظر، اس کو لکھا ہے ڈاکٹر محمد حسن نے۔ اور انگریزی عہد میں ہندوستانی تمدن کی تاریخ، اس کے مصنف ہے عبداللہ یوسف علی۔ اور نمبر 7 پر ہے دکنی کلچر، اس کو لکھا ہے پروفیسر ہارون خان شیروانی نے۔ نمبر 8 پر ہے ہندوستان کے عہد وسطیٰ کی ایک جھلک اور صباح الدین عبد الرحمن صاحب اس کے
تخلیق کار ہیں۔ اور نمبر 9 پر ہے تمدن ہند، اس کے مصنف ہے محمد مجیب۔ اور نمبر 10 پر ہے اردو غزل اور ہندوستانی ذہن و تہذیب، اس کو لکھا ہے گوپی چند نارنگ نے۔ اور نمبر 11 پہ آتے ہیں ہندوستان کی تحریک آزادی اور اردو شاعری، اس کے بھی مصنف ہوتے ہیں گوپی چند نارنگ۔ اور 12ویں نمبر پر کتاب شامل ہے اردو شاعری کا مزاج، جس کے مصنف ہے وزیر آغا۔ نمبر 13 پر ہے اردو شاعری میں قومی یکجہتی کے عناصر، اس کے مصنف ہیں سید مجاور حسین۔ اور نمبر 14 پر ہے اردو ادب کا تہذیبی پس منظر، مصنف ہیں اس کے پروفیسر طارق سعید اور ڈاکٹر اکبر مہندی مظفر۔ نمبر 15 اور آخر ہے اردو میں قومی شاعری کے 100 سال، اس کے مصنف ہیں علی جواد زیدی۔ یہ 15 نمبر کی جو کتاب ہے یہ بھی بہت اہم ہے، اس کو آپ اچھے سے یاد رکھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے اس پیپر سے جڑی دوسری معلومات آپ تک فراہم کریں گے۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ہم تیار کر پائے ہیں، چونکہ اس وقت میں کالج میں ایگزام بھی چل رہی ہیں اور دوسرا سمرتھ پورٹل پر جو ہے کہ تمام جانکاری اپڈیٹ کی جا رہی ہے، تو اس میں جو ہے وقت بہت مشکل سے مل پا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے اس پیپر کی تیاری کے لیے دوسری ویڈیو جو ہے ہم جلد اپلوڈ کریں گے۔ تو اسی امید کے ساتھ کہ جلد آپ سے اگلی ویڈیو ملیں گے، آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔